السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان رمضان میں نیک اعمال اور بیمار دل کا علاج۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد تقوی الہی ایسے اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور اسلام پر اچھی طرح کاربند رہو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ لیل و نہار کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، اور مہینوں میں سے ایک ماہ کو پورے سال کے ماتھے کا جھومر قرار دیا۔ اس مہینے کو خصوصی فضل و کرم بخشا، جس کا دن صیام اور رات قیام میں گزرتی ہے۔ اس ماہ میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جہنم کے دروازے اچھی طرح بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ معافی و مغفرت کی بہار ہے، یہ ماہ خیر و برکات کا مہینہ ہے۔ رمضان میں نفس غفلت کی غلامی اور سستی و کاہلی کی بیڑیوں سے عبادات و اطاعت کی بہار میں آ جاتا ہے۔ اس ماہ میں زبانیں گڑ گڑاتی ہیں، نفس اللہ سے لو لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے عبادت میں لذت آتی ہے، حتیٰ کہ من مسرور اور وقت میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ روزوں سمیت دیگر تمام عبادات صرف اللہ کے لیے بجا لانا دین کا بنیادی ترین اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اخلاص کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی عبادت کے بارے میں واضح کر دیں کہ آپ کی عبادت صرف اخلاص پر مبنی ہے۔ چنانچہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، اسی کے لیے دین خالص کرتے ہوئے۔ اور اسی بات کا حکم تمام اقوام کو دیا گیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور انہیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ دین صرف اللہ کے لیے مختص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کریں، پوری طرح یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی درست دین ہے۔ نماز کا مرتبہ شہادتین کے بعد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی ابتدا سے ہی نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ جیسے ہرقل نے جب ابو سفیان سے کہا تھا، وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا تھا وہ نماز، زکوٰۃ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ متفق علیہ۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ ترین عمل ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے وقت پر نماز پڑھنا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ متفق علیہ۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی دین کی اساس ہے۔ زکوٰۃ نفس کو بخل اور کنجوسی سے پاک کرتی ہے، نیز مال بڑھا کر اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کریں، آپ اس کے ذریعے ان کے مال پاک اور صاف کریں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کو گناہوں کی سزاؤں اور بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا کر معاملات آسان کر دیتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو شخص عطیہ دے اور متقی رہے،
اچھی باتیں تسلیم کرے تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے، اور جس شخص نے بخیلی کی اور لاپرواہ رہا، اچھی باتوں کو مسترد کر دیا، تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے۔ ماہ رمضان صدقات اور عطیات دینے کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں انتہائی سخی ہوتے تھے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ضرور واپس کیا جاتا ہے اور قرض کی طرح لٹایا جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی اس میں کمی نہیں آتی۔ انسان قیامت کے دن اپنے صدقات کے سائے میں ہوگا۔ رمضان میں کچھ ایسی عبادات ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، چنانچہ اس ماہ کے روزے انسان کی غلطیاں کوتاہیاں مٹا دیتے ہیں۔ اب علیہ السلام کا فرمان ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، متفق علیہ۔ اور جو شخص اس ماہ کے روزے پابندی سے رکھے تو یہ اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، متفق علیہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح میں کہتے ہیں، جب انسان دنیا میں اپنے آپ کو روزہ رکھ کر نفسانی خواہشات سے بچائے تو اس کے بدلے میں یہ روزہ آخرت میں آگ سے بچاؤ کا باعث ہوگا۔ جو شخص اس ماہ کی راتوں کو قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے رمضان میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، متفق علیہ۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہاں قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ یہ ماہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے فرمایا، تم ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں جاتی؟ تو اس نے کہا، ہمارا ایک جوان اونٹ ہے جس پر میرا خامند اور بیٹا حج پر جا رہا ہے، جبکہ دوسرے اونٹ پر ہم پینے کے لیے پانی لاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے، رواہ البخاری۔ ابن جوزی رحمہ اللہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ افضل وقت کی وجہ سے نیکی کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے حاضر قلبی اور اخلاص سے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید بھی رمضان میں نازل کی گئی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں۔ یہ مہینہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، چنانچہ جبریل علیہ السلام اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن مجید کی دہرائی کرتے تھے۔ مسلمان جس قدر قرآن مجید کی تلاوت کرے اتنا ہی جنت میں بلند ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بے شک تیری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی، رواہ احمد۔ دعا مشکل کشائی کی کنجی اور خیر و بھلائی کی سیڑھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی دعا، عادل حکمران کی دعا، جبکہ مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے بھی اوپر اٹھا کر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ وقت کے بعد بھی کیوں نہ ہو، رواہ الترمذی۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے رمضان میں فضائل در فضائل رکھے ہیں، چنانچہ رمضان کے آخری عشرے کو رمضان کا زبدہ بنایا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے ہاں
اس رات کے مقام و مرتبہ اور رحمت و برکت کی کثرت کے باعث اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے رحمت و برکت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور لیلۃ القدر تلاش کرتے۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف اپنی ساری زندگی کرتے رہے، متفق علیہ۔ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ عمل کیا، اس لیے مومنوں کو اعتکاف کے لیے اپنے نبی کی اقتداء کرنی چاہیے۔ مسلمان اعتکاف میں مخلوق سے رابطہ ختم کر کے خالق کی عبادت کے لیے ہمتاً مصروف ہو جاتے ہیں، چنانچہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو وہ اپنے بندے پر راضی بھی ہو جاتا ہے۔ ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں پر تعجب ہے، مسلمانوں پر انتہائی زیادہ تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف چھوڑ دیا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہونے کے بعد ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ روزے کے منافی اور روزہ توڑ دینے والے امور سے بالکل پرہیز کریں۔ دیکھنا کہیں کسی مسلمان کی آبرو تار تار مت کرنا، اپنی زبان، سماعت اور بصارت کو حرام کاموں سے دور رکھنا۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں روزے دار کو اپنی زبان سے اپنا روزہ محفوظ رکھنا چاہیے، اس لیے گفتگو کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کریں۔ سلف روزہ رکھ کر مسجد میں ڈیرا لگا لیا کرتے تھے۔ سلف سے مراد نیک لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے، جب وہ روزہ رکھتے تھے تو مسجد کے اندر وہ ڈیرا لگا لیتے تھے۔ اس طرح ہم غیبت سے بچیں گے اور اپنے روزے کی حفاظت بھی کر سکیں گے۔ اور اگر کسی جاہل سے واسطہ پڑ بھی جائے تو برابری کی بنیاد پر بھی جواب نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو بیہودہ باتوں اور غل غپاڑے سے بچو، اور اگر کوئی برا بھلا کہہ دے تو جواب میں کہو کہ میرا تو روزہ ہے، رواہ البخاری۔ اے مسلمانوں، دل کا علاج، بیمار دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے: قرآن مجید کی تدبر کے ساتھ قرات، خالی پیٹ رہنا، رات کو قیام کرنا، سحری کے وقت دعا کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ ماہ صیام میں آپ نیکیوں، تہجد اور قرآن کے راہی بنیں۔ ماہ صیام کو نفسانی خواہشات کے خلاف اقدامات کا مہینہ بنائیں اور عبادت و اطاعت کے ذریعے قرب الہی تلاش کریں۔ قرآنی آیات کو سمجھیں، رات کو قیام کریں۔ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خصوصی کرم نوازی فرماتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے میں تاخیر مت کرو۔ بارگاہ الہی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کثرت سے استغفار کرو اور ان قیمتی لمحات کو غنیمت سمجھو، کیونکہ یہ تھوڑے سے دن باقی ہیں۔ فضیلتوں والے اوقات گزرتے جا رہے ہیں۔ رمضان کے قیمتی خزانوں کو لہو و لعب اور غیر مفید چیزوں میں ضائع مت کرو۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی حالت پر نظر رکھے، اپنے عیوب کے بارے میں سوچے اور اچانک موت کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔